ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ دوستو، یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گر کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو بھی تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو طارق عزیز کی مکمل زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دوستو، 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزمیں طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے، طارق عزیز مرحوم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور شاعر تک رہ چکے تھے، اور جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ اپنی خوددار صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان کے غیر منقسم صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے تھے، اور انہوں نے 1937 ہی سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اسی تجربے سے جناب طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصا رہا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام طارق عزیز صاحب کا بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا، بلکہ ایک ایسا دوام بخشا کہ نیلام گر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی برسوں میں پروگرام ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود نہ تھی۔ اسی زمانے میں طارق عزیز مرحوم نے نہ صرف پی ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اداکار اور کمپیرر کی حیثیت سے کام کیا، بلکہ براہ راست نشر ہونے والے کچھ ڈراموں میں ہدایت کار کے فرائض بھی انجام دیے۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحوم طارق عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار ترین فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی، جو میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ اور لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے جیسے لازوال فلمی نغموں کی وجہ سے آج بھی مشہور ہے۔ اس فلم میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے ہیرو وحید مراد کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ سالگرہ کے علاوہ قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان وغیرہ جیسی معیاری فلمیں بھی مرحوم طارق عزیز کے کریڈٹ پر ہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ 1980 کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران جناب طارق عزیز نے 2 رسالے بھی شائع کیے تھے، 15ویں صدی اور بچوں کا رسالہ۔ کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے۔ فنون لطیفہ میں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ 1990 کی ابتدا میں وہ دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے۔ مرحوم طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، لیکن 1989 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو جناب طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے 1997 میں وہ وقت بھی آیا جب طارق عزیز مرحوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ایم این اے منتخب ہوئے۔ لیکن چند ماہ بعد جناب طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار بھی ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ایما پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی لیا گیا
اور جس کی تصدیق بھی CCTV فوٹیج سے ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی جناب طارق عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پچھلے چند سالوں سے وہ ٹویٹر پر بھی سرگرم تھے۔ اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے ہسپتال سے اپنی ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک طارق عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔